سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اچھا، اس فرضیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ درس نظامی کرے، ہر بندہ 8 سال کا عالم دین کا کورس کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مسائل کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ان کا سیکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ سیکھے بغیر کر نہیں سکتے۔ مثلا بچہ بالغ ہوا، اب وہ چاہے یا نہ چاہے اس پر نماز فرض ہے، اور نماز فرض ہے تو ادا کرنی فرض ہے نا۔ تو اب ادا کیسے کرے گا؟ جب پڑھنی نہیں آئے گی تو کیسے ادا کرے گا؟ لہٰذا اب پڑھنے کیسی پڑھنی ہے تو سیکھنا ضروری، اور نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، لہٰذا وضو، غسل، اور کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، کن صورتوں میں صرف وضو فرض ہوتا ہے، یہ سارے مسائل سیکھنے ضروری۔ شادی ہوئی تو شادی کے مسائل سیکھنا فرض۔ شادی کا تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ شادی کے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، طلاق دے کے پھر دارالفتاء میں آتے ہیں، او جی منہ سے ہن نکل گئیاں، اور جب نکل گئیاں تو ہن نکل گئیاں۔ آپ کو اللہ پاک نے 3 اختیار دیے تھے، آپ نے اس کو کر لیا، تو پہلے پوچھنا تھا کہ یہ اس وقت اگر یہ جملہ نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اسی طرح بچے ہوئے تو بچوں کی تربیت سیکھنا ہر ماں باپ پر فرض ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو۔ ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے ذرا توجہ رکھنی ہے ادھر، کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں والے ہیں اور انہوں نے 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دیا کہ بیٹے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اچھا 7 سال کا بچہ ہے، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ 7 سال کا بچہ جب ہو جائے فرمایا کہ اس کو نماز کا حکم دو۔ اب یہ لمحہ فکریہ میں نے آپ کو سکھانا ہے، میں نے رٹو طوطے کی طرح پڑھ کے نہیں نکال دینا، اگر آپ کو کوئی تھوڑا سا اس حوالے سے غور آئے گا یار اگر ہم سے پہلے کوتاہی ہوئی ہے تو اب تو نہ ہو۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دینا ہے۔ اب ظاہر ہے 7 سال والا بچہ جو ہے وہ نماز فوراً نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو فرمایا 10 سال کا ہو جائے، یہی روٹین چلتی رہے گی، لیکن 10 سال کا ہو جائے فرمایا مار کے پڑھاؤ۔ حالانکہ فرض ابھی نہ 7 سال والے پہ ہوئی ہے نہ 10 سال والے پہ ہوئی ہے، فرض تب ہونی ہے جب وہ بالغ ہوگا، فرض نہیں ہوئی، گناہگار نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاؤں نابالغ پر وضو بھی فرض نہیں ہے، نابالغ کا گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، لیکن سمجھدار بچے کا ایمان معتبر ہے۔ تو بہرحال 10 سال کا جب ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ۔ اب بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نفسیات کے ماہرین یا بہت زیادہ جو ریسرچر قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ سمجھانے سے، کہہ کہہ کے کروانے سے کم سیکھتا ہے، کر کے دکھانے سے زیادہ سیکھتا ہے۔ مثلا اگر ماں نے مصلی بچھایا تو آپ دیکھ لیں چھوٹی بچیاں بھی الٹا سیدھا دوپٹہ لپیٹ کر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، اور اگر باپ نماز پڑھنے لگ جائے تو کہنے کی نہیں ضرورت پڑتی، بیٹا خود بخود ٹوپی لے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک مسئلہ گزارش کروں گا، کیونکہ الحمدللہ یہ میرا علاقہ ہے، میرے محلے والے میرے بھائی ہیں، کہ بچے کو سرکار نے کتنے سال کے کو فرمایا کہ نماز کا حکم دو؟ اونچی بولو۔ پھر ہم 3 سال والے کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ 3 سال والے بچے کو بغل میں لے کر مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے، پاگلوں سے اور آوازیں بلند کرنے سے، یہ جو آپس میں ٹھٹھے لگ رہے ہوتے ہیں یا کوئی لڑائی جھگڑا بلا عذر شرعی، تو ان سے فرمایا آوازیں بلند کرنے سے، پاگلوں سے اور بچوں سے بچاؤ، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں دین وہ ہے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے یا دین وہ ہے جو مجھے اور آپ کو پسند ہے؟ وہی دین پسند ہے نا۔ اب حضور تو فرما رہے ہیں جب 7 سال کا ہو جائے، اور ہم لوگ آپ دیکھ لیں جمعے کے وقت ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے بارہا اعلان کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو پیچھے بھیج دیں، یا چھوٹے بچوں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً یہ میسج آتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ وہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے ہیں، یا تو وہ ٹانگوں کے اندر گھستا ہے، یا وہ چپس کھا رہا ہوتا ہے، یا وہ کیچے والے ہاتھ دریوں کو لگا رہا ہوتا ہے، یا وہ رو رہا ہوتا ہے، یا وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔
تو نماز اور مسجد کا جو احترام ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے، یہ صرف متولی صاحب پر لازم نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم نے ایک ان کو اپنا بڑا سمجھا ہوتا ہے تو ان کے کہہ دیتے ہیں لیکن یہ سمجھانا. لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کا بچہ اس کو سمجھائیں تو اپنے گلے پڑوائیں، اور وہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا، بچہ ہے. بھئی وہ بچہ ہے، آپ تو بچے نہیں ہیں، آپ تو سمجھائیں. تو 7 سال سے پہلے والے بچے کو تو نہ نماز کا پتہ نہ کچھ اور، لیکن پھر کہیں گے اگر ہم اس کو لے کے نہیں آئیں گے تو یہ نمازی کیسے بنے گا؟ بھئی نمازی بننے کے لیے حضور نے کس عمر کو فرمایا تھا؟ جب 7 سال کا ہو جائے. تو پھر ہم کیوں 4 سال والے کو پڑھا رہے ہیں، 5 سال والے کو پڑھا رہے ہیں؟ بالکل نہیں، 7 سال والے کو حکم دینا ہے، اس سے پہلے والے کو نہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو بھی فوراً اٹھا کے لے ہو، نہیں، بلکہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کی تربیت گھر میں کرو. اس کو بتاؤ بیٹے اب میں نے آپ کو مسجد میں لے کے جانا ہے اور وہاں کے آداب کچھ اور ہے. کیوں کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے. تم اپنے باپ کے گھر میں اچھل سکتے ہو، کود سکتے ہو، چیخیں مار سکتے ہو، شرارتیں کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو میں تمہیں اللہ کے گھر لے کے جا رہا ہوں. اوے اللہ کے گھر میں تم نے بھاگنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، شور نہیں مچانا، وہاں کی دریاں خراب نہیں کرنی. اور یہاں تک ہمارے علماء نے فرمایا کہ مسجد کے لیے بلکہ حدیث پاک ہے کہ اگر جماعت کی رکعت بھی نہیں کر رہی ہو تو بھاگ کر یا جس سے لوگ تشویش میں پڑے اس طرح تیزی کے ساتھ نماز کے لیے جانا یہ منع ہے. حضور فرماتے جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لو، باقی کو پورا کر لو. لیکن یہ نہیں ہے اجازت کہ دڑ 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 کرتے ہوئے بھاگیں اور جا کے صفوں میں گھس جائیں. وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو چند مسائل بتاتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں. تو بچوں کو جب ایک بڑے آدمی کو تیز چلنے کی اجازت نہیں ہے کہ زمین پہ دمک آئے اللہ کے گھر میں، تو پھر ایک بچے کو یہ کیسے اجازت ہے؟ تو ہم یار کیوں شرماتے ہیں؟ قرآن پاک نے تو ہمیں فرمایا تھا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ نیکی کا حکم دیتے نہ برائی سے، بلکہ جو نیکی کا حکم دے رہا اسے کہتے ہیں چل چھڑ یار فیک ہی ہویا. بولو تو صحیح یار، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور چل چھڑ یار فیک ہی ہویا. کتنی بری بات ہے. اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ اس کی قوت بنے، کہیں یار بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے، آپ نے اپنا دین بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا پھر بچے کو تربیت کریں، اس کو سکھائیں، نماز سکھائیں، اس کو صحیح تلفظ سکھائیں، اس کے بعد پھر اس کو لے کر آئیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے گھروں میں کیسے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں. پھر وہ بچہ آپ کے کہے بغیر بھی کس انداز میں آ کے نماز پڑھتا ہے. ہم 4 سال والے کو لے کے آتے ہیں اور پھر لاتے جمعے کو ہیں یا لاتے عید والے دن ہیں. تو پھر بچہ بھی تو کل کو یہی کہے گا نا ابا جی مجھے جمعے کو لے کے جاتے تھے اور عید پہ، تو میں نے بھی ساری زندگی جمعہ ہی پڑھنا ہے اور عید ہی پڑھنی ہے. ورنہ اگر آپ کو واقعی شوق ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. او جی اگر لاؤں گے نہیں تو نماز جی کتنا بڑھے گا. او بھائی اگر اس طرح ہی تمہیں شوق ہے نمازی بنانے کا تو پھر جون جولائی میں ظہر کے وقت بھی لے کے آؤ نا. پھر تو سردیوں میں فجر کے وقت بھی لے کے آؤ. اس وقت نہیں لے کے آتے، نہ منڈے نو ٹھنڈ لگ جائے گی، منڈے نو ٹھنڈ لگ جائے گی. تو اب فجر دی نماز منڈے نو نہیں آدھی کرنا. تو یہ جو ڈھکوسلے ہیں محترم میرے معزز سامعین، یار ان کو ختم کریں. ہم نے عنقریب کفن پہننا ہے یار، ہم نے پھٹے پہ ہمیں لٹا دیا جائے گا کپڑے اتار کے. یہ ہماری چلاکیاں ہوشیاریاں کوئی کام نہیں آئے گی. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو کچھ کیا ہوا وہ کام آئے گا. اور وہ یہی ہے 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، اس کو ٹرین کرو، اس کو امام مسجد صاحب کے پاس داخل کراؤ، ان کو قرآن پاک سکھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ اور اس کو آداب سکھاؤ مسجد کے، اور پھر اس کو لے کے آؤ. اگر بچہ شرارتیں کرتا ہے تو بچے کو ٹوکا جائے گا، اور اگر ٹوکنے پر اس کے کسی بڑے کو اعتراض ہے تو پھر اس پر بھی یہ اعتراض بنتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ اس کے ساتھ والا ہے. اس کو تو بچہ کہہ کے چھوڑ دیں گے، یہ جو ساتھ لے کے آیا اس کی تو داڑھی مونچھ ہے، یہ کیوں نہیں اس کو سمجھا کے لایا. تو اس لیے بچہ جو ہے تو اس کی تربیت یہ بھی ہمارے اوپر ضروری